یاد رکھیے گا دجال ایک مولوی ہونا ہے. جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. نبی السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے متفق علیہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے اس حدیث کا, وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی. میں ابھی شروع ہوا ہوں بیٹا, میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرکھتے اڑ جائیں گے اس آرکیٹائپ کے. میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے, اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر. کہہ رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ 2 نمبر ڈیفینیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا لبرلز نے بنانے کی کوشش کی ہے. بالکل کوئی شک نہیں, مگر خدا, یہ ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, مگر خدا کی قسم آپ کا سوال یہ کہ عورتیں ہر بری جگہ کیوں پائی جاتی ہیں, دوزخ میں بھی اور دجال کے پاس بھی. یس سر, کیوں؟ تو عورتیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تابع آتی ہیں کہ جو اس کی اہلیت چیک نہیں کرتی. اگر آپ اہلیت چیک کریں گی تو آپ صحیح بندوں کے تابع آئیں گی, اور اگر اہلیت چیک نہیں کریں گی تو وہ چیزیں آپ کے تابع آنی چاہیے تھی, مگر آپ ان کے تابع آ رہتی. سو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا سیکھیں. آپ کریٹیکل ایویلویٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ایموشنل جو فرسٹ مینٹل رسپانس ہے خاتون کا وہ ایموشنلی پریویلنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی ڈریون ہوتا ہے ساری. تو دجال نے تو آگے وہ ایموشنل گیم کھیلنی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بہرحال دوزخ میں جانے کی جو حدیث ہے نا, وہ یاد رکھیے گا دجال ایک مولوی ہونا ہے. دجال از اے مولوی, دجال از ناٹ اے لیفٹسٹ, وہ عمران خان ٹائپ کوئی پی ٹی آئی ٹائپ نہیں ہونا, وہ وہ مولوی ہونا ہے. لٹرلی از اے رابی, از اے مشنری. یس سر. اور یہ کسی مفروضے میں مت رہیے گا کہ وہ مرسیڈیز میں آئے گا, وہ واقعی گدھے پہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو ایک گدھے پہ بیٹھا ہوا مولوی, اس کی ساری دنیا کی عورتیں جا کے بیعت کر رہی ہوں. سوچیں ذرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جس طریقے سے وہ انفلوئنس کرے گا نا, جن ایشوز کو وہ ایڈریس کر کے سولوشن دے گا, ان ایشوز کو آپ نے جو ہے نا وہ سینٹرل پوزیشن دی ہوئی. ٹھیک ہے, جیسے کہ یار جینڈر ایشوز, پیٹریارکیکل پریشر آن یو گائز, آئی ڈونٹ نو, کوڈ بی اینی تھنگ. وہ تو آپ دیکھیں نا عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ایشوز, یس سر. سو کوڈ بی اینی تھنگ. مگر نبی اسلام نے کہا تھا کہ جی 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 نہیں سر, کنٹینیو بولیں آپ بولیں. جی سر, جب سے میں نے آپ کے لیکچرز کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں ویمن لیڈرشپ کو اور اس چیز کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جیسے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے میں نے, تو اسی لیے نا وہ فلسفے سے میرا کافی ہر کوئی بھی فلسفی ہو, چاہے اقبال کی ہی کیوں نہ ہو, کی تو ان سب چیزوں سے میں بہت ایکسپوز ہوں. لیکن میں کسی کو نہیں جانتی جو میرے ایج گروپ میں ہو یا مجھ سے بڑی بھی ہو, جو کوئی بھی فلسفی کو زیادہ سمجھتی ہوں. یعنی کہ لڑکیاں انٹلیکچولی بہت ویک ہے, تو اس ایریا میں کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ کتابیں بیٹا, انٹلیکچولیزم صرف کتابوں سے تیار ہوتا ہے, نکھرتا ہے اور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھنی ہیں لڑکے انٹلیکچولی کمپیریٹیولی ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگ کیوں ہیں؟ ایکسپوجر لیتے ہیں, کتابیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے, مگر وہ جمعے کی خطبہ سن لیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر وقت ہر طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اگر لڑکا پاکستانی انڈین پیسوں کی ڈسکشن کی بجائے اگر دین کی ڈسکشن شروع کر دے تو صحابہ کا دور واپس آ جائے گا. جتنی یہ پیسوں کی ڈسکشن کرتے ہیں نا, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. مگر پھر بھی پیسوں کے باوجود بھی پھر بھی دین کے بارے میں مجبوراً سوال جواب کرنے پڑ جاتے ہیں. لڑکیاں چونکہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر کتابیں کھولیں نا. پھر کیونکہ لڑکیاں ہمیشہ وہی مسائل ڈسکس کرتی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اس کے آگے ان کی سوچ جا ہی نہیں لڑکیاں کرتی ہیں. نہیں سوری, یہ بھی نہیں کرتی نا. تو پیاری ہے اور میں کم پیاری ہوں, وہ زیادہ پیاری کیوں ہے, یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اس کی شادی پہلے کیسے ہو گئی, میری بعد میں کیوں ہوئی ہے, بیسیکلی تو یہ مسائل ہے. میں ٹاپ 5 میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ٹاپ 5 میں یہ, ٹاپ 2 بار بار کرتے ہیں لڑکیوں کے مسائل. لڑکوں کے بھی ٹاپ 5 میں اسلام نہیں ہے, ان میں بھی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, پیسہ زیادہ کیسے کمانا ہے, یہ چل رہا ہے اس میں.
ٹھیک ہے. اوور آل دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے Yes, اسپائک sir. دیکھنی ہے پاپولیشن کی بھی. پاپولیشن اسپائک بھی اب جا کے بڑھی ہے نا. خود سوچیں 1959 میں انڈیا کی آبادی, آپ کو انڈین ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں, 1960 میں انڈیا کی آبادی 35 کروڑ تھی. لٹرلی آن پیپر بتا رہا ہوں, 1960 میں 300 ملین 350 ملین, ٹھیک ہے, 35 کروڑ. Yes. اب آپ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں. کتنے سالوں میں؟ 60 اور کتنے 60 سالوں میں, 60 سالوں میں انڈیا 3 گنا انفلیٹ ہو گیا. تو یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا بھائی, پوری دنیا کے ساتھ سے ہونا. تو اگر آبادی بھی بڑھے گی تو عورتوں کی آبادی بھی بڑھے گی, تو اور اس کا مطلب ہے کہ شروع والی عورتیں اتنی نہیں ہے دوستی جتنی بعد والی عورتیں دوستی ہیں. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی میں بتا رہا ہوں, واللہ العالم, تو اللہ کو پتا دوستی کون ہے, مگر اسٹیٹس یہ بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں زیادہ تر معاملات کس لیول پہ جانے ہیں. تو ہمیں پتا ہے عورت کا ایکسپوجر ابھی بھی ڈومیسٹکلی زیادہ ہے, آدمی کا ڈومیسٹکلی کم ہے. مطلب آدمی کا ڈومیسٹکلی اتنا ہی ہے, عورت کا آدمی سے ہوتا ہے نا ڈومیسٹکلی. تو آدمی باہر بھی انوالو زیادہ ہے, عورت باہر بھی انوالو نہیں ہے, اسپیشلی انڈیا پاکستان کی. شوہر کے گرد طواف ہی کرتی ہے نا وہ. اور اگر شوہر کے گرد طواف کرتی ہے اور شوہر کو ٹیکا لگا رہی ہے تو مسئلہ ہے. میری رائے میں دونوں ایرر کرتی ہے عورت. ایک تو وہ شوہر کو اگر وہ اہل بھی ہو تب بھی وہ اس کی جو ہے نا برائیاں کر دیتی ہے, ناشکری کر دیتی ہے. اور دوسرا جو میرے خیال سے غلطی سب سے بڑی کرتی ہے, وہ کرتی نااہل بندے شادی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ویشیس سرکل میں انٹر رہتی ہے. ویشیس سرکل میں انٹر ہوگی تو پھر کیا خاک نکلے گی. آدمی تو پھر چلو پھر باہر جا کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے اپرچونٹی لے لیتا ہے نیک کام کرنے کی. گھر آ کے تو وہ بھی دوزخی ہے. عورت گھر سے باہر جاتی نہیں ہے, آدمی گھر آ کے دوزخی ہے, باہر جا کے پھر تھوڑی سی آپشن ملتی ہے کمپنسیشن کی. عورت کو باہر کی کوئی آپشن نہیں ملتی, وہ پکے ایک چکر میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹکلی تو ہمارے گھر میں اسلام ہے ہی نہیں نا. ڈومیسٹکلی اسلام ہوتا تو اس لیے بہت سارے کانسیپٹس ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ سیرت کا ہی عورتوں کو ہی, جیسے کہ میں اگر آئی ایم 22 ایئرز اولڈ, تو مجھے اگر اپنی امی کی عمر کی عورتوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں ایک دم بھی سیرت کی ایکسپوجر نہیں ہے, تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ انہیں بولنا, انہیں بتانا. بٹ یس وہ جاری ہے انشاءاللہ, وہ بس آگے بڑھے. میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں فوزیہ, چونکہ آپ نے میرے لیے دعا کی. یس عورتوں کو نا ریشنل نہیں, عورتوں کو ایموشنل ڈور وے سے اسلام سکھائیں اور آدمیوں کو ریشنل طریقے سے. ٹرک بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی نہیں میں نے یہ کیا ہے ایکچولی. میں نے یہ کیا کیونکہ میں خود ایک عورت نا, تو بیسکلی میں نے آپ کا لیکچر سے سنا ہے, تو آکسیٹوسن والے اینیمل سے آکسیٹوسک ایک بیسکلی کیا کہتے ہیں اسے, اسی طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہ ان کا آکسیٹوسن کس طرح ٹریگر کروں, کہ وہ ہے ہی اس کیمیکل سے بنی ہوئی. تو فوزیہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اچھا ہوا کیونکہ ہمیں آئی تھنک لاسٹ کوشچن ختم کرتے ہیں, 12 بج گئے. انڈیا میں تو 1 بجنے والا ہے اپنا. یس سر. کولکتہ میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ کولکتہ میں 12:30 سر. اچھا, تو اور سے سنیں. جی سر. جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی بھی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. سر یہی اسی چیز کو میں رکیں. یس سر. آپ جس آرکیٹائپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے ہلکی سی سینس ہوئی ہے کہ آپ اسی آرکیٹائپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ اسلامک اسکالرشپ نے سینٹرل ڈیفینیشن میں دے دی ہے. وہ اسلام کی جو کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکیٹائپ ہے, وہ تو صحابیات کی آرکیٹائپ نہیں ہے. آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا تھا. بائی دا وے میں بھی پاکستانی مسلمان, میرے بھی گھر کا کلچر ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کلچر ہے, تو میں بھی لڑکی کی آرکیٹائپ کو ویسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, چلے ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے, تو میں تقریباً 1-2% کا فرق کیا, باقی ویسے ہی تھا. پھر جب میں نے اسکالر آدمی ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا, ٹھیک ہے, یمنی ہوں یا جورڈینین ہوں, انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکیٹائپ بتائی نا, تو ہے نا لائک یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون, یہ کیسے الاؤنس دی ہوئی آپ نے, یہ کا, اینڈ دین دے ور لائک یو آر ناٹ ا گرل, وائی آر یو ورریڈ.
And I'm like, I'm not a girl, but I'm worried about the fact that if girls are doing so much, then मेरे पे तो बहुत बड़ी responsibility है. And they said, जी इसीलिए बता रहे हैं आपको. और क्या उन्होंने बताया फिर? उन्होंने आर्कीटाइप डिफाइन की. मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी सबको आपकी तवज्जो से मिल जाए, स्पेशली गर्ल्स. नबी इस्लाम ने जो, मुझे एक सेकंड में, मैं ये बार बार मुझे क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपने मुझे याद कराना, ठीक है? मैं आर्कीटाइप डिफाइन Yes, sir. कर Yes, sir. जी. तो बहरहाल मैं लेता हूँ. नबी इस्लाम ने एक ऐसी हदीस इरशाद फरमाई हुई है, मुत्तफक अलैह, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, सारी दुनिया को पता है उस हदीस का. वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं सुनाई जाती, ठीक है? वो हदीस पता क्या है? वो हदीस है कि जब ओहद का गजवा हो रहा था ना, और मुसलमानों पे सख्त तरीन वक्त आ गया था कि नबी इस्लाम को शहीद करने के लिए पूरा टोला आ गया था इनको फार करना, ठीक है? और तीर भी चल रहे थे, नेज़े भी चल रहे थे, और लोग फ्रंटल कॉम्बैट के ऊपर तलवारों से लेके आए हुए थे, वार कर रहे थे. तो नबी इस्लाम ने उस वक्त पता है कहा, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि मैं सामने देखता था तो नुसेबा, मैं दाएं तरफ देखता था तो नुसेबा, मैं बाएं देखता था नुसेबा. फौजिया, ये हदीस सुनी है आपने? नहीं सर, कभी नहीं सुनी. छुपाई गई है आपसे बेटा. आप किसी भी मस्जिद के मौलवी साहब को कहेंगे इस हदीस का मतलब बताएं, भी कांप जाएगा, इस हदीस का नहीं बताएगा, वो कांप जाएगा, पसीने छूट जाएंगे उसके. मैं अभी शुरू हुआ हूं, ये सेशन लंबा छोटा खत्म करना है, मुझे पूरा एक सीरीज ऑफ सेशन करना चाहिए साहबियात के ऊपर. जिस लड़की को देखो भेड़ बकरी बनाई हुई, उसने अपने आप को आर्कीटाइप ही जीरो की हुई है. मैं सामने देखता हूं नुसेबा, दाएं देखता हूं नुसेबा, बाएं देखता हूं नुसेबा. इसका मतलब बताता हूं. हर तरफ से नबी इस्लाम पे हमला हो रहा है, और हजरत नुसेबा रज़ियल्लाहु अन्हा आदमियों के जत्थों को रोक रही हैं अपने आप से, दाईं तरफ से भी, सामने से भी, बाईं तरफ से भी, अपने जिस्म से. गौर से समझें, ये जो बिठाए हुए ना इन्होंने, एक डब्बा सा बना दिया लड़की के लिए, और उसको हराम 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 करके डरा रहे हैं इस्लाम से. इनसे कहे मैं नबी अलैहिस्सलाम से बात के थ्रू बात कर रही हूं, साहिल अदीम के थ्रू नहीं बात कर रही. हजरत उमर बिन खत्ताब, आपके ज़हन में क्या इंप्रेशन है उनका, सख्त या नर्म? नहीं सर, देख जब से एक्सपोजर मिला है, मेरे नजदीक मेरे सबसे ज्यादा नहीं मेरे नजदीक वो नहीं, उससे ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी. दुनिया को सख्त ही पता है ना, दुनिया को पता है सख्त है, ठीक है? पर्दे की आयतें उनके मशवरे से आई, ठीक है? पर्दे की आयतें उनकी मशवरे से आई. गौर से सुनिए आप जरा. ये बताएं, हजरत उमर के टाइम पे जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, मक्का का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? हाँ, एक फीमेल थी सर, मुझे उन साहबियात का नाम क्या बात है. और वो इतने इंप्रेस थे उनसे कि उन्होंने मदीने का भी फाइनेंस मिनिस्टर किसको लगा दिया? लड़की को. ये पूछे ना जरा मौलवी साहब से, ये जो बैठे हुए हैं अपनी तरफ से कहानियां सुना रहे हैं हमें, और मुझे क्या पता है कहते हैं वो नहीं वो नुसेबा तो गजवा का टाइम था, गजवे के टाइम पर नबी अलैहिस्सलाम को जरूरत थी. तो अच्छा देखें इनकी कहानी सुनाने का तरीका देखें. वो ओहद के टाइम पे जरूरत थी. हजरत नुसेबा ने 30 लड़ाइयां लड़ी हैं, और पता किस गजवे में शहीद हुई हैं? रिद के गजवे में. अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, और ज़कात ना देने वालों के खिलाफ गजवा हो रहा है, उस पे भेजा है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने. उसमें हजरत नुसेबा शहीद हुई हैं. जब उनको गुस्ल हो रहा था, खातून ने पता क्या कहा कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है नुसेबा का जिस पे तलवार का जख्म ना हो. इतनी लड़ाई लड़ी है इस औरत ने. मैं अभी शुरू हुआ हूं बेटा, मैंने कहा ना सीरीज करूं तो परखते उड़ जाएंगे उस आर्कीटाइप के. मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पहले ही फेमिनिज्म अपनी पूरी फंकार के अंदर आग बरस रहा है, और मुसलमान लड़की ने कहना हमने तो निकलना ही निकलना बाहर. आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उस आर्कीटाइप को तो तोड़े ना. बेशक आप मेरा क्या से कहते हैं फेमिनिज्म के ऊपर ना जाएं. आप इंडिया में, मुझे नहीं पता वहां पे क्या स्लोगन चल रहे हैं. पाकिस्तान में भी लड़की कपड़े उतार के बाहर आने चाह रही है, इस्लाम के नाम पे नहीं, साइंस के नाम पे. आई गेट दैट. मैं अगर ये शुरू कर दूंगा ना, तो फिर इस्लाम में भी वो
وہ ایک نا ڈائسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں یار صحابیات بننے. اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی, نام رفیدہ نصیبہ کا لگائیں گی, نام شفا کا لگائیں گی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, آپ ایک ریلیجیس سرکل کے, ورنہ سمپل آرگیومنٹ کے گروپ میں ہوتی. آپ نے ان لڑکیوں کی آرکیٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا, مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے, اور ان کو زبردستی کی وہ والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ. مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے, نعوذ باللہ. یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا؟ میرے رب نے بتانا کیا حرام ہے حلال. ایگزیکٹلی. سو سیرہ پڑھیں, آپ کو ملیں گی ایسی خواتین, ایسی جری خواتین, ایسے ایسے غزووں میں. سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں, کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ. آپ پوچھیں پھر کسی داڑھی والے سے, یار ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی آپ کی پوری فلسفی میں, تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے؟ ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی, اتنی لسٹ کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تہ خانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی؟ یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے اپریشیٹ اینڈ آنر کر دی ہیں, سینکٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹ کر دی ہیں. ان کو زیادہ پڑا تھا یا آپ کے انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے ہیں؟ سو انٹلیکچولیزم تو بعد کی بات ہے بیٹا, پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے. ایسے نہیں گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو, گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشنز کو پکڑیں, نہ وہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں, نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفینیشن کو پکڑیں. میں نا ایک اسکالر کو جانتا ہوں, مجید نظامی صاحب, یمن کے ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں وہ. انہوں نے نا ایک بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, مطلب یہاں تک کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ القاعدہ کو بھی سٹیمپ کر دیتا کہ یار مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں, ان کی ایک سیریز ہے بائی دا وے. اس سیریز میں انہوں نے سٹارٹ میں پتہ کیا کہا, ایکسٹریم ترین, مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم بندہ کوئی نہیں ہے, مطلب جس کو میں بھی ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, سنیں ذرا, سنیں ان کے لیکچر. کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ 2 نمبر ڈیفینیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو, اچھا پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا لبرلز نے بنانے کی کوشش کی ہے, بالکل کوئی شک نہیں, مگر خدا, یہ ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, مگر خدا کی قسم 1% بھی اتنا کنزرویٹو نہیں ہے جتنا یہ رائٹ ونگ والے مولویوں نے بنا دی. یہ ایکسٹریمسٹ مولوی بتا رہا ہے یمن کا کہ یہ تم لوگوں نے کیا زبردستی زنجیریں ڈالی ہوئی اسلام میں, نہ آدمی کو ہلنے دے رہے ہو نہ عورت کو ہلنے دے رہے ہو. ایسا کچھ ایکسٹریمزم نہیں ہے, اتنی کوئی سختیاں نہیں ہیں اسلام میں جو تم نے زبردستی ڈالی ہے. اور یہ وہ ملا بول رہا ہے کہ جس کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتا ہے کہ سیرہ کیا کہتی ہے اور نظام کسے چلانا ہے. آپ خود سوچیں نا, ان ڈیفینیشن میں عورت پوری نہیں اترتی جو اس وقت کی آرکیٹائپ سینٹرل مولوی نے بنا دی ہے, تو عورتیں ریاکٹ کر کے پھر نکل رہی ہیں اسلام سے.